بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ مبادیات تعلیم، یعنی جس کو ہم ایجوکیشن بولتے ہیں نا۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایجوکیشن بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کا جو پیپر ہے یہ بھی 75 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کے جو نمبر ہوتے ہیں، مارکس ہوتے ہیں، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو پیپر ہے اس کے اندر ہم جو 9th کلاس کا ایجوکیشن کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے کچھ آؤٹ لائنز ہم یہاں پہ دیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو آپ کے سلیبس میں جو 9th کلاس کا ہے پیپر کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جن لوگوں نے تیاری نہیں کی ابھی تک، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کا ہے نا کانسیپٹ، وہ یہ کہ اس کے اندر جو ابواب بندی ہے وہ آپ کے پہلے جو 5 ابواب ہیں یہ آپ کے 9th کلاس کے سلیبس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی آپ علیحدہ سے آپ کو اس کی پیئرنگ سکیم نہیں ملے گی کہ کہاں سے پیپر آنا ہے کہاں سے نہیں آنا، کیونکہ یہ آپشنل سبجیکٹ ہے۔ تو پیئرنگ سکیم جو ہوتی ہے وہ آتی ہے کمپلسری سبجیکٹس کی، یا پھر سائنس سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کی آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ریگولر پڑھے جاتے ہیں وہ والے۔ تو یہ والے سبجیکٹس کافی زیادہ ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ پیئرنگ سکیم نہیں آتی۔ تو اس میں ان کا سلیبس بہت شارٹ ہوتا ہے، اسی میں سے آپ کا پیپر آتا ہے۔ تو جو 5 باب ہیں نا ٹوٹل اس بک کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ 9th اور 10th دونوں کے لیے ہے، یعنی 9th اور 10th کے لیے۔ تو اس کے اندر پھر آگے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے 5 ابواب 9th میں پڑھائے جائیں گے، اور اگلے جو 5 ابواب ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہوں گے، 10th کلاس کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ تو پہلے جو 5 ابواب ہیں ان کے اندر جو پہلا باب ہے وہ ہے تعلیم کے تصورات۔ تعلیم کے تصورات، اب یہ جو پہلا جو آپ کا چیپٹر ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر آپ کی تعلیم کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں نا وہ ساری آ جاتی ہیں، یعنی تعریفات، ٹھیک ہے، جتنی بھی تعریفات ہیں وہ جس نے بھی جو ہے وہ مفکر نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو تعریف کی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو ڈسکس کرے گا، پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ مفکرین کے نزدیک اس میں ارسطو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے مفکر ہیں ان کے حوالے سے وہ ڈسکشن ہوگی۔ اب اس کے اندر جب ہم چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو چیپٹر کے اندر جو سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے، تعلیم کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس میں یہ تعلیم کی اقسام، یہ چیزیں کہ تعلیم کی اقسام کتنی ہیں، رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تعلیم کی 3 اقسام ہیں اس کے بعد آپ نے یہ یاد کر لینی ہے کہ تعلیم، یہ کوشچن آپ کا شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ شارٹ میں اس طرح سے آئے گا کہ پوچھیں گے کہ رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ نیم رسمی سے کیا مراد ہے اور غیر رسمی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لونگ کے اندر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو لونگ کے اندر بھی کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی تعریف کریں پلس تعلیم کی اقسام کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ بھی ہے اور لانگ بھی ہے آپ کا یہ والا۔ پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کا تعلیم کا اسلامی تصور، عمومی تصور، اس کے اندر اتنا آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ڈائریکٹ آ جانا ہے ایکسرسائز میں۔ اب ایکسرسائز کے اندر کون کون سے کوشچنز ہیں جو آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان میں آپ یہ دیکھ لیں جن چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا، رسمی طریقہ تعلیم، غیر رسمی، نیم رسمی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ رسمی تعلیم، غیر رسمی، نیم رسمی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ امام غزالی نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ فرق کو یاد کر لیں۔ یعنی آپ کے جو کہہ لیں کہ ایکسرسائز کے جو شارٹ کوشچن ہے نا وہ آپ نے ضرور یاد کر لینے ہیں، جو ایکسرسائز کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے یہاں پہ جو ایکسرسائز میں شارٹ کوشچنز دیے ہوئے ہیں وہ ہیں آپ کے 1 2 3 4 5 6 7،
ٹھیک ہے. تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں. اب یہ تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ تعلیم کی ہی تعریفیں کرنی ہے، لیکن ڈفرینٹ مفکرین نے کون کون سی تعریفیں کی ہیں وہ آپ کوئی بھی چوز کر لیں، کوئی بھی 3 مفکرین پکڑ لیں، ان کی تعریفیں جو ہے وہ رٹ لیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایک آدھے لفظ کا یا تھوڑا بہت کانسیپٹ تھوڑا سا اس کو لے کے وہ چینج ہوگا، تو آپ نے وہ یاد کر لینا. اگر آپ کو اس میں کانسیپٹ کلیئر نہیں بھی ہے یا پھر آپ مکس ہو جاتی ہیں ساری تعریفیں، کیونکہ یہ اس طرح سے یاد کرنا تھوڑا سا ٹف اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ یاد کرنا، یاد تو بندہ کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں ساری، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے میں. جب ایک جیسی سملر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ یاد کر لیں، لیکن پیپر کے اندر جب آئے گا تو پھر آپ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے بھی ہے نا، اگر آپ کو ایک تعریف آ رہی ہے تو دوسری کی تعریف میں تھوڑا بہت الفاظ کا رد و بدل کر کے آپ وہاں پہ اس کو لکھ دیں، یعنی وہی تھوڑا بہت چینج کر کے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیپر خالی نہیں چھوڑ کے آنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پہلے چیپٹر کے اندر آپ کے امپورٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں وہ ہے کویشچن نمبر 5، یہ والا رسمی، نیم رسمی، غیر رسمی، یہ والی. اور اس کے بعد یہ والا، تو یہ میں آپ کو لانگ بھی اور شارٹ بھی دونوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو لانگ اور شارٹ کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے اندر کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلے چیپٹر کے اندر آپ نے یہ 2 لانگ یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان میں سے ایک آدھا لانگ آپ کو ضرور آئے گا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف. تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف، یعنی دائرہ کار مطلب کہ تعلیم کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، لیمٹس کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اور وظائف کیا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں. اب اس چیپٹر کے اندر تعلیم کا دائرہ کار انتہائی دیکھیں لمیٹڈ تو ہو نہیں سکتا. تعلیم وسیع و عریض ہے، یعنی علم کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. علم جو ہے وہ نہ تو اس کی کوئی انتہا ہے نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے دہانے تک. یعنی اب دیکھ لیں کہ انسان اگر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک علم حاصل کرتا رہے تو علم ختم نہیں ہوگا، اس کی عمر ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو تعلیم کے وظائف ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. تعلیم کے وظائف یعنی فنکشنز آف ایجوکیشن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، ثقافت کی تشکیل نو، فرد کی ضروریات کی تکمیل. اب یہ 3 چیزیں یعنی جو فنکشنز ہیں تعلیم کے کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، یعنی جو آپ کا ایک کلچر ہے نا، جو پہچان ہے، وہ جو آپ کا ایک ورثہ چل رہا ہے، وراثت چل رہی ہے، تعلیم کے ذریعے سے وہ وراثت اس کو تحفظ مل جائے اور وہ آنے والی جنریشن میں تبدیل ہو، یعنی اس میں کنورٹ ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک جو چیز علم جو چل رہا ہے نا، انبیاء سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر علماء نے اس کی ذمہ داری لی، پھر آگے وہ نسل در نسل چل رہا ہے. اب وہ جو ہماری علم ہے نا وہ ثقافت بن چکا ہے. اب اس ثقافت کو اس کو ایک تو یہ ہے کہ تحفظ مل جائے گا، اس کی حفاظت کرنے والے لوگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. حفاظت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ علم پھیلانے والے لوگ آ جائیں. پھر اس کے بعد اس کی منتقلی، یعنی وہ آگے لوگوں کے اندر منتقل ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا منتقل ہونا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے ثقافت کی تشکیل نو. اب جو ثقافت ہے یعنی جو ثقافت علم تھی نا اس کی تشکیل نو، دوبارہ نئے سرے سے وہ کیسے ری بلڈ ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ چیز کرنی ہے. پھر اس کے بعد فرد کی ضروریات کی تکمیل، فرد کی جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کرنا، ان کی تکمیل، ٹھیک ہے نا. انسان کی جو ضروریات ہیں، جو بیسک نیڈ ہے انسان کی، ان کی تکمیل. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آپ نے ان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ جو ہے وہ اس کو بھی کیا کر لیں، انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکسرسائز کے اندر چیزیں ہیں اور جو چیپٹر کے اندر سے چیزیں اور جو لانگ کویشچن ہے وہ ساری چیزیں آپ کو میں کیا کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا آ جاتا ہے یہاں پہ، یہ ہے
مختصر سوالات، آپ نے ایکسرسائز کے جتنے بھی مختصر سوالات ہیں ان کو یاد کر لینا ہے. یعنی علم و تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سی 5 وجوہات، ٹھیک ہے، کسی قوم کے ثقافتی ورثے سے کیا مراد ہے، یعنی قوم کا ثقافتی ورثہ کیا ہوتا ہے، ثقافت ہوتی ہے پہچان، کلچر، ٹھیک ہے نا. ورثہ مطلب جو وراثت چھوڑا ہوا، تو وہ کیا ہے، تعلیم کا ملک کی تہذیب و ثقافت سے کیا تعلق ہے، یہ ہے تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے 5 نقصانات، فرد کی 5 ضروریات کے نام. اب یہ والے آپ نے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز یہ سارے کے سارے آپ نے کیا کر لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والے. پھر اس کے بعد آپ نے جو لانگ کوشچن ہیں ان میں سے آپ نے کرنا ہے علم و تعلیم سے کیا مراد ہے، اس کا دائرہ کار یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 5، یہ 2 کوشچن آپ کے انتہائی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو آپ نے ثقافتی ورثے والا کیا ہے نا، وظائف والا، وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، باقی چیزیں اسی کے اندر ایڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں. یہ تھا 2 چیپٹرز کا جو ریویو تھا نا اوور آل، تو یہ 2 چیپٹرز کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 3، یعنی باب نمبر سوم، تیسرا باب، وہ انسانی نشو و نما اور بالیدگی، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس کی بالیدگی یعنی اس کی جو گروتھ ہوتی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا. تعلیم کے ذریعے سے انسان کی یعنی جو نشو و نما ہو وہ، یا پھر تعلیم کے حوالے سے انسان کی جو گروتھ ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اب اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہیں، شیر خارگی ہے، جسمانی نشو و نما ہے، شیر خارگی معاشرتی نشو و نما، ٹھیک ہے. اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں، اور یہ والا چیپٹر جو ہے نا آپ کا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ والا جو چیپٹر ہے آپ لوگوں کا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں شارٹ کوشچنز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ ذہنی نشو و نما کیا ہوتی ہے، جذباتی نشو و نما، یہ ایکسٹرا آپ کی ایکسرسائز میں سے اس کی جو ہے نا ایکسٹرا شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں. مثلا کوشچن آ سکتا ہے جی معاشرتی نشو و نما کیا ہوتی ہے، یا ذہنی نشو و نما سے کیا مراد ہے، یا جذباتی نشو و نما سے کیا مراد ہے، لسانی نشو و نما سے کیا مراد ہے. اس طرح سے کوشچنز آ سکتے ہیں آپ کے شارٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا. جسمانی نشو و نما، یہ طفولیت، عہد طفولیت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو طفولیت ہے نا، یہ آپ کی جو یہاں پہ اب اس کا دورانیہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ والا چیپٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو ہیڈنگ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور دوسری امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر، یعنی انسان کی نشو و نما کے حوالے سے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، اس کی ایج کے حوالے سے، کب کس ایج میں کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. اب اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے تو کوشچن یہ والا نشو و نما والا کوشچن لونگ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ نشو و نما سے کیا مراد ہے، اس کے مدارج کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ پیچھے دیکھ لیے ہوں گے کہ نشو و نما کے جو مدارج ہیں وہ پیچھے جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں، گزرے، ٹھیک ہے. نشو و نما کے مدارج، یہ سارے مدارج ہیں نشو و نما کے، یعنی معاشرتی نشو و نما، لسانی نشو و نما، ٹھیک ہے نا، جذباتی نشو و نما، یہ ساری کی ساری چیزیں. اب اس کے بعد ہے شیر خارگی والا کوشچن، یہ رہنے دیجئے. اس کے بعد ہے یہ والا مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف بیان کریں، یہ امپورٹنٹ ہے سارا، ٹھیک ہے نا. شیر خارگی یعنی سب کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کیا کرنے ہیں، نوٹ لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آ سکتا ہے، ان میں سے کوئی 3 آ سکتے ہیں، 2 بھی آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایکسرسائز کے اندر آپ کو اس کے جو ہے وہ شارٹ کوشچن نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر کے آپ کو بک کے اندر سے ہی آپ نے خود شارٹ کوشچن بنانے ہیں. میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے شیر خارگی والی تعریف کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا.
عمومی تعریف آپ نے کرنی ہے شیر خوار کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے طفولیت سے کیا مراد ہے، عہد طفولیت کا دورانیہ، یہ دیکھو یہ اس کا نیچے دورانیہ لکھا ہوا ہے 2 سے 6 سال تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچپن، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ نشو و نما جتنی بھی ہیں یہ آپ نے علیحدہ سے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا. ذہنی نشو و نما، لسانی نشو و نما، یہ ہر ایک اس کے ساتھ ایڈ ہونی ہے. جیسے طفولیت ہے نا، طفولیت میں جذباتی نشو و نما کیا ہے، لسانی نشو و نما کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بچپن ہے، بچپن میں پھر جسمانی نشو و نما کیسے ہونی ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں. سب سے پہلی شیر خارگی ہے، پھر طفولیت ہے، پھر اس کے بعد بچپن ہے. یعنی سب سے پہلے شیر خارگی مطلب جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ کتنا ہے، دودھ پینے کی عمر، وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد طفولیت، یعنی وہ بچہ ہے تو اس کی عمر کیا ہے، یعنی وہ 2 سال سے لے کر آگے 6 سال تک وہ بچہ ہے. اب اس میں اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ کیسے کرنی ہے، جذباتی نشو و نما کیسے کرنی ہے، لسانی نشو و نما اس کی کیسے، یعنی کون سی لینگویجز سکھانی ہے نہیں سکھانی، کیا سکھانا ہے، کتنا سیکھتا ہے وہ، اس کے اندر کیپیسٹی کیا ہے بولنے کی. پھر اس کے بعد بچپن شروع ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ بلوغت تک جاری رہتا ہے، جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے تب تک آپ کا جو ہے وہ بچپن کا جو دورانیہ ہے یہ جاری رہتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تینوں چیزیں یہ آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو یاد کرنا ہے کہ شیر خارگی میں نشو و نما کیا ہے، جسمانی نشو و نما، لسانی نشو و نما، ذہنی نشو و نما. پھر اس کے بعد طفولیت میں کیا ہے، پھر اس کے بعد بچپن کے اندر کیا ہے، پھر اس کے بعد آ جائے گا بلوغت، ٹھیک ہے نا، اینڈ پہ کہ بالغ ہونے کے بعد کی نشو و نما کیا ہونی چاہیے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے زیادہ تر آپ کا پیپر آئے گا. پھر اس کے بعد آپ کا ہے چیپٹر نمبر 5 تعلم. تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، لرننگ، جو آپ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ لرننگ کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، اب اس چیپٹر کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کی جائیں گی، ڈسکس کی جائیں گی. سب سے پہلے تعلم کا مفہوم، یہ آپ کو تعلم کے بارے میں سوال آ سکتا ہے کہ تعلم کا معنی اور مفہوم لکھیں، ٹھیک ہے نا. تعلم کا معنی اور مفہوم، تو یہ آپ نے تعلم کا معنی اور مفہوم اس کو یہاں سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے پیراگراف کے اندر پہلی 2 لائنوں کے اندر اس کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد تعلم کی تعریف علیحدہ طور پہ یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. معنی اور مفہوم، اس کے بعد پھر اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے نا وہ والی، ٹھیک ہے. یہ تعریف آپ نے کر لینی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ایکسرسائز میں. ایکسرسائز کے اندر جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس کی ہیں لانگ کوشچن، ٹھیک ہے. اس کے لانگ کوشچنس کے اندر جو آپ کے یہ والا جو کوشچن ہے نا آپ کا، انفرادی اختلافات پر تعلم کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی یہ والا آپ کا لانگ کوشچن مثالیں دے کر اس کو آپ نے واضح کرنا ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ آپ کا لانگ کوشچن ہے، آپ کے جو ہے وہ پاسٹ پیپرز کے اندر بھی یہ کوشچن آیا ہوا ہے. اس کے بعد تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یہ عوامل کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. یہ 2 کوشچن آپ کے لانگ میں امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد شارٹ کے اندر تو آپ نے سارے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. شارٹ کے اندر آپ نے سارے کرنے. طبی اور فطری تبدیلی، تعلم سے کیا مراد ہے، تعلم پر اثر انداز ہونے والی 3 رکاوٹیں، گھریلو ماحول، جذبات، انفرادی اختلافات، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جسمانی اختلافات، ذہانت کے 3 درجے، معاشرتی اختلافات. یہ آپ نے لانگ کوشچن جو ہے وہ شارٹ کوشچن جو ہے وہ سارے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایکسرسائز والے زیادہ تر آپ کا پیپر ایکسرسائز سے آئے گا 9th کلاس کا، ٹھیک ہے. ایم سی کیوز بھی آپ نے اضافی بھی کر لینے ہیں، جو آپ کے پاس نوٹس ہوں گے نا وہاں سے آپ نے اضافی کر لینے ہیں، لیکن ایکسرسائز والے شارٹ کوشچن آپ نے ضرور یاد کر لینے ہیں. اور جو میں نے آپ کو چیپٹر کے اندر سے بتائے ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 5 گھر، سکول اور معاشرہ. یہ آپ کا آخری چیپٹر ہے 9th کلاس کا. گھر اور سکول اور معاشرہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہو جائے گا. یعنی گھر کا کیا کردار ہے، سکول کا کیا کردار ہے، اور معاشرہ آپ کو کیا سکھاتا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیپٹر. چونکہ آپ کی بک جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے
تو اس کے اندر آپ نے تعلیم کے حوالے سے ہی لکھنا ہے، تعلیم سے ادھر ادھر ہٹ کے آپ نے کچھ نہیں کرنا. یعنی گھر کا کردار آپ کی تربیت کے اندر، آپ کے سکھانے کے عمل میں، ٹھیک ہے نا، تعلم کے عمل میں اس کا کتنا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی انوالومنٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اسکول کا کیا کردار ہے، پھر معاشرے کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک دفعہ ان کو یہاں سے اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ان میں فرق آ سکتا ہے کہ معاشرہ اور تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا معاشرہ اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اس کی اب اگر ہم ایکسرسائز دیکھیں تو اس میں ہم سکول کمیونٹی، یہ والا آپ کا امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ والی تعلیم، معاشرہ، کمیونٹی، ان تینوں کی تعریفیں آ سکتی ہیں آپ کے لوگ میں، اور تعریفوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ بھی آ سکتا ہے کہ نوٹ لکھیں ان تینوں کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تعلیم معاشرے کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ والا بھی آپ کا لانگ کوشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے جو 5 چیپٹر تھے ان میں سے ہم نے جو آپ کو ایک احاطہ کروایا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کی امپورٹنٹ ہیں، کون کون سے کوشچنس، اور چیپٹر کے اندر سے کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. بہت ہی تھوڑا سا سلیبس ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 2 پیجز کا ایک آپ کا چیپٹر ہے، 2 پیجز کا. پھر اس کے اندر ٹاپکس بنے ہوئے علیحدہ سے ہر ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف اس کا کانسیپٹ سمجھنا، اور تعلیم کے حوالے سے ریلیٹڈ، تعلیم سے ریلیٹڈ آپ نے وہاں پہ چیزیں لکھ کے آنی ہیں اپنی طرف سے. آپ نے نہیں چھوڑنا اگر تو آپ کو پیپر آتا ہے. ہاں اگر آپ کو پیپر نہیں آتا، آپ کی جو خواہشات تھی اس کی بالکل برعکس پیپر آ گیا، جو آپ نے یاد کیا تھا اس کی برعکس پیپر آ گیا، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ پیپر لکھ کے آئیں گے کچھ نہ کچھ. پیپر کو خالی آپ چھوڑ کے نہیں آئیں گے. ادروائز جب آپ کو سارا کچھ آتا ہے تو پھر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. جو پہلے آتی ہیں چیزیں ان کو پہلے کرنا ہے، جو نہیں آتی ان کو آپ نے اینڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. جو آپ کو بالکل 100% جس کے بارے میں آپ کلیئر ہیں، آپ اس کوشچن کو سب سے پہلے لکھیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے پورا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا. آپ نے پریزنٹیشن کا خیال رکھنا ہے، مارکر کا استعمال کرنا ہے، ہیڈنگز دینی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز کو ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے. اس سے آپ کے جو ہے وہ مارکس پورے کے پورے آتے ہیں، یعنی 75 میں سے آپ کے 75 مارکس آ سکتے ہیں. اس کے اندر نہ کوئی فارمولہ ہے نہ کچھ ہے. تعلیم کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے. انتہائی آسان سبجیکٹ ہے یہ، اس کے اندر 75 مارکس لینا بالکل جو ہے وہ آسان کام ہے. تو یہ تھا آپ کا 9th کلاس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے سلیبس کے حوالے سے پوری فل بک کا ریویو. آپ یقیناً جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہماری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں. اچھے سے تیاری کریں، اپنے جو ہے وہ امتحانات دیں. آپ سب کے لیے جو ہے وہ بیسٹ وشز.